السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے اولاد عورت اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، بندش ہے یا جادو ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ لوگ آخر تک بنے رہیں، جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اس کا پتہ کیسے کریں۔ تو چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں۔ میری شادی کو 18 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ کسی نے کہا آپ 3 قرآن پاک مکمل کرنے کی نیت کر لو، اللہ پاک نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی۔ روزانہ کا 1 سپارہ پڑھنا ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ویسے تو میں ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور اگر ہم اسی نیت سے قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب فوت شدگان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو میری عزیز بہن، 18 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ کو گھبراہٹ میں ڈالیں گے، کوئی کہے گا 3 قرآن مکمل کر لو، کوئی کہے گا فلاں مولانا صاحب سے تعویذ لے آؤ، کوئی کہے گا فلاں قبر پہ جا کے آپ منت مانگ لو، نظر مان لو، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا کہ آپ کے پیٹ پر بندش لگی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ یہ نیت کر لو کہ اولاد، بلکہ نیت نہیں، آپ یہ یقین بنا لو اپنا، اور یہ نیت کر لو کہ اولاد میں لوں گی تو اللہ سے لوں گی، نہ میں کسی مولانا کو دکھانے جاؤں گی، نہ کسی مزار پر جاؤں گی، نہ کوئی ٹونا ٹوٹکا کروں گی، کچھ نہیں کروں گی، میں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ ہم ہی ہیں جو اولاد دیتے ہیں، کسی کو بیٹے بیٹے دے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دے دیتے ہیں، کسی کو دونوں دے دیتے ہیں، اور کسی کو بانجھ بنا دیتے ہیں، اس کو اولاد ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم ہیں اولاد دینے والے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، مولانا لوگ، تعویذ دینے والے لوگ، کہ پیٹ باندھ دیا گیا ہے، کوک باندھ دی گئی ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ نہ کوئی دنیا کی طاقت کوک نہیں باندھ سکتی۔ اللہ اگر اولاد دینا چاہے تو کوئی آپ کی کوک نہیں باندھ سکتا، اور اگر اللہ اولاد دینا نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میری عزیز بہن، گھبراؤ مت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد کب ہوئی تھی؟ 80-90 سال پار کرنے کے بعد۔ تو کتنے ایسے پیغمبر گزرے، کتنے ایسے صحابہ گزرے، اولاد نہیں ملی، ملی بھی تو بہت سال گزرنے کے بعد۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ارے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو آپ پڑھ لو۔ 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں، بیٹیاں زندہ رہیں۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ پیغمبر ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہی زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو میری عزیز بہن، بالکل بھی اپنا یقین اللہ سے کمزور نہیں ہونے دینا، یقین یہی بنائے رکھنا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو اولاد دے کر، کسی کو بیٹیاں دے کر، کسی کو بیٹے دے کر، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے کر، اور کسی کو کچھ نہ دے کر۔ سب آزمائے جا رہے ہیں۔ جس کو بیٹے بیٹیاں خواہش کے مطابق مل گئی ہیں وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ وہ کیسے آزمایا جا رہا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شکر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور جس کو کچھ اولاد ہی نہیں ہوئی سالوں سال، تو اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میرے سے یقین بنائے رکھے گا، مجھ سے اپنا کنیکشن کمزور تو نہیں ہونے دے گا، یا کہیں مولوی مولاناؤں کے پاس چلا جائے گا جو یہ کہتے ہیں کوک باندھ دی گئی ہے۔ جو یقین اللہ پر بنائے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اللہ میں تو تجھ سے لے کے رہوں گا، چاہے کچھ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، تو نہ دینا چاہے میں اس پہ بھی راضی، تو دینا چاہے تو خوشی سے مجھے قبول ہے، تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ تبھی تو کہا جاتا ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، صبر کرنا، جو برا ہو رہا ہے، جو اچھا ہو رہا ہے تو اس پہ بھی یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اچھے پر شکر کرنا اور برے پر صبر کرنا۔ تو میری عزیز بہن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ اور یہ جس نے آپ کو عمل بتایا ہے نا کہ 3 قرآن مجید، آپ ویسے ہی ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتی ہو، تو الگ سے یہ جس نے بتایا اس کی بات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہو، تو آپ تو اللہ کی ویسے ہی محبوب بندی ہو۔ اور یاد رکھو، اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزماتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں پر آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ جو پیغمبر کے جتنے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں، آخرت میں اونچے درجے
اپنے محبوب بندوں کو اللہ دینا چاہتا ہے، اسی لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن مجید آپ پڑھ رہی ہو اس کا ایصال ثواب آپ مرحومین کو کر سکتی ہو۔ تو مجھے امید ہے میری بہن، اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس سوال کے ذریعے بہت ساری ہماری بہنیں جن کو اولاد نصیب نہیں ہے وہ پریشان رہتی ہیں، اور پٹیں گے ایسے مولانا لوگ، مولوی لوگ جو کہتے ہیں کہ کوک باندھ دی گئی ہے، خدا کی قسم ان کی پٹائی لگے گی آخرت میں۔ اللہ کہتا ہے ہم اولاد دینے والے ہیں اور تم کہتے ہو کہ کوک باندھ دی گئی ہے۔ ایسے مولوی مولانا لوگ اپنی خیر منائیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوک پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ یہ کہنے والے؟ اللہ کھلا اعلان کر رہا ہے کہ اولاد میں دیتا ہوں۔ اللہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو بانجھ بناتا ہوں، میں ہوں جو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، میں ہوں جو کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو صرف بیٹیاں دے دی۔ اور آج کل کے لوگ، اللہ کے عذاب سے ڈرو میرے بھائیوں میری بہنوں، زبان سے یہ الفاظ نکالنا بند کر دو کہ کوک باندھ دی گئی ہے، زبان سے یہ الفاظ نکالنا بند کر دو کہ تمہارے کوک پر تعویذ کرا دیا گیا ہے، زبان سے یہ الفاظ نکالنا بند کر دو کہ اس جگہ جا کے وہ تمہاری کوک کھول دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو یہ سب کچھ کھول سکے اور باندھ سکے، طاقت ہے تو صرف اللہ کی۔ اس اللہ پر اپنا یقین بناؤ، صحابہ اکرام کے جیسا، پیغمبروں جیسا، ایسا یقین جیسے قرآن میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ خیر، ایسے سوال پڑھ کے جو ہے نا مجھے وجد طاری ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، کیوں ہم ان ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ چلیے خیر، چھوڑیے ان باتوں کو۔